بغیر اجازت دوسری شادی کا جو قانون سزا کا قانون ہے کہ یہ قانون کب سے ہے، پنجاب میں قانون کیا ہے اور دیگر صوبوں میں قانون کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، اور کیا یہ قانون جو ہے وہ خلاف شریعت ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے تو یہ قانون خلاف شریعت ہے، اور مزید یہ دیکھیں گے کہ کیا بیوی کی اجازت جو ہے ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے یا نہیں ضروری۔ یہ سارے سوالوں کے جواب ہم اس میں دیکھیں گے۔ اس میں بھی سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 3، اس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اور تم نکاح میں لاؤ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 1 1 2 2 اور 3، پھر ڈرو اس بات سے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک کرو۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس کی بنیاد ہے یہ جو قانون جو بنا ہے، جو 4 شادیوں کی اجازت، جس میں انہوں نے اجازت دی گئی ہے، جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ پھر محمد اللہ کا سیکشن 255 ہے، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک مسلم مرد جو ہے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ 5ویں شادی بھی کرے گا تو وہ بھی وائڈ نہیں ہوگا، ریگولر میرج قرار پائے گی۔ تو 4 شادیوں کی اجازت 255 محمد اللہ کے تحت دی گئی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ مسلم مرد کو 4 شادیوں کی شریعت میں اجازت ہے۔ اب دوسرا کوشچن آ گیا کہ یہ قانون کیا ہے۔ یہ قانون ہے دفعہ 6 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے گا تو وہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے گا، اس میں اپنے گراؤنڈ بتائے گا دوسری شادی کرنے کے، اور وہ اس کی بیوی کو بلائیں گے، اس کا موقف سنیں گے۔ دونوں کا موقف سننے کے بعد اگر چیئرمین صاحب یہ سمجھیں گے کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت ملنی چاہیے تو وہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں گے، تب کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھیں گے کہ اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تو ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دیں گے۔ اگر درخواست خارج بھی ہوتی ہے تب بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اس کی نگرانی دائر ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی آرڈر ہو خاتون یا مرد میں سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ ایک اور ہے پاکستان میں، یہ آیا کہ جیسے ضابطہ دیوانی جو بنایا گیا تھا اس ایک ہی کتاب میں تمام قوانین موجود ہیں، کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہاں فیملی ایکٹ کو جو بنایا گیا 1961 میں اس کو مختلف تقسیم کر دیا گیا مختلف قوانین میں۔ 1961 میں 2 کتابیں بنا دی گئی قوانین کی، پھر 1964 میں پروسیجر بنا دیا گیا، پھر 1965 میں پھر رولز بنا دیے گئے۔ اس طرح ایک ہی مسئلے کی بابت ایک بات ہمیں کہیں ملتی ہے، اس سے متعلقہ دوسری بات ہمیں کسی اور قانون میں ملتی ہے۔ اب جو کون سی یونین کونسل ہوگی جہاں سے اجازت لی جا سکتی ہے، وہ اس مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے قانون میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں ویسٹ پاکستان رولز 1961 سیکشن 3A۔ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ جب وہ شخص دوسری شادی کر رہا ہے اس وقت جہاں اس کی پہلی بیوی کی رہائش ہے، اس رہائش والی جگہ جو چیئرمین ہوں گے وہاں سے درخواست دے کے وہ اجازت دے سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جہاں سے مرضی اجازت لے لے، جہاں پر اس کی پہلی بیوی کی رہائش ہوگی، جہاں نکاح ہوگا وہ بھی نہیں، جہاں اس کی پہلے رہائش ہوگی وہ بھی نہیں، ایٹ دی ٹائم آف سیکنڈ میرج جہاں اس کی پہلی بیوی کی رہائش ہوگی اس کے چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دے کے وہ اجازت لی جا سکتی ہے۔ دوسرا گراؤنڈز کیا ہوں گے جن کی بنیاد پر اجازت جو مل سکتی ہے، وہ سیکشن 14 ہے ویسٹ پاکستان رولز 1961۔ اس میں بتائے گئے ہیں، یہ تیسری یہ الگ بک ہے جس میں یہ رولز بتائے گئے ہیں۔ اس میں بیوی کا بانجھ پن ہونا، بیوی بانجھ ہو کافی عرصے سے، بیوی شدید بیمار ہو، حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو، یا بیوی روٹ کر بیٹھی ہو اور شوہر کے حق میں زناشویی کی ڈگری ہو، یا کوئی بھی دیگر گراؤنڈ جس کی بنا پر چیئرمین یہ سمجھے کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان گراؤنڈز کے تحت اجازت دے سکتا ہے۔ ہمارا جو قانون ہے، یہ میں ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں، نہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، پہلی بیوی کی اجازت نہ تو شریعت میں ضروری ہے نہ قانون میں ضروری ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ غلط کنسیپٹ پھیلا ہوا ہے لوگوں میں کہ جی پہلی بیوی کی اجازت ہوگی تو آپ جو ہے دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ پہلی بیوی کا کہیں اجازت کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ قانون جو ہے دوسری تیسری چوتھی شادی سے روکتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اجازت دیتا ہے، ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اگر آپ اس پروسیجر کے تحت کریں گے تو آپ کوئی جرم نہیں کرتے، اگر آپ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ جرم کرتے ہیں۔ اب پہلی بیوی کی اگر اجازت بھی ہو، اکثر لوگ میرے پاس جو کیس آتے ہیں اس میں اسٹامپ لکھوایا ہوتا ہے پہلی بیوی سے،
بعد میں استغاثہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اجازت ہم نے لی ہوئی ہے، جو اس نے میسج میں اجازت دی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ اس طرح، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پہلی واٹس ایپ پہ یا اسٹامپ پر بیوی کی اجازت ہے ہی نہیں. اگر آپ کی بیوی اجازت دے رہی ہے تو پھر آپ درخواست وہی چیئرمین یونین کونسل کو دیں گے، وہاں آپ اس بیوی کو پیش کروائیں گے، وہ وہاں بیان دے گی. جب بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا تو ظاہر ہے چیئرمین یونین کونسل کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. لیکن یہ قانون بڑا سادہ ہے، اجازت کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ بری ہیں، سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کو سزا ہونی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ یہاں تک قانون یہ کلیئر ہے. اب آ گیا کہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں سزا کے بارے میں کیا قانون ہے. یہ قانون 1961 میں بنا تھا. لوگوں میں کنسیپٹ یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ ابھی کوئی سلسلہ شروع ہوا سزاؤں کا، لیکن پہلے خواتین کو شعور اتنا نہیں تھا کہ یہ کوئی قانون ہے، دوسری شادی جرم ہے. تو یہ بہرحال قانون 1961 کا ہے. اب 18 مارچ 2015 میں جو پنجاب میں ترمیم کی گئی ہے اس میں 2 ترامیم کی گئی ہیں جو کہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں. ایک تو ترمیم یہ کی گئی ہے کہ جو جرمانہ پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال تک جیل اور 5000 جرمانہ 1961 میں جو بنایا گیا تھا. اب پنجاب میں جو ترمیم کی گئی 18 مارچ 2015 کو، اس میں انہوں نے اس 5000 کے جرمانے کو بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا ہے. اور یہ درست بھی ہے کیونکہ 1961 میں جو 5000 تھے وہ موجودہ کے شاید 10 لاکھ کے برابر ہوں. تو پنجاب نے ترمیم کر دی، باقی صوبوں کو ابھی تک یہ خیال نہیں آیا کہ وہ 5000 کو تبدیل کر دیں. 1961 میں 5000 میں بہت کچھ آتا تھا، تو اب پنجاب میں یہ ترمیم ہے. دوسرا جو دیگر قانون ہے اس میں ہے may extend to 5000. پنجاب میں جو قانون بنا دیا گیا، جو ترمیم کی گئی اس میں may extend ختم کر دیا ہے. اب عدالت جو ہے سزا تو سال سے کم دے سکتی ہے، may extend to 1 year ہے، لیکن جرمانہ 5 لاکھ سے کم نہیں کر سکتی. اس پر جسٹس شہباز رضوی صاحب کی ایک ججمنٹ ہے PLD 2021 لاہور 768 کہ اگر دوسری شادی کا جرم ثابت ہے تو پھر جرمانہ 5 لاکھ سے کم نہیں کورٹ کر سکتی. یا تو وہ بری کرے گی یا وہ 5 لاکھ پورا جرمانہ کرے گی، سزا میں کورٹ کو اختیار ہے. اب ایک اور انتہائی اہم سوال، کیا صرف پہلی بیوی استغاثہ کر سکتی ہے یا دوسری بیوی بھی کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ صرف پہلی بیوی نہیں بلکہ دوسری بیوی بھی یہی استغاثہ کر سکتی ہے. کیونکہ جب یہ نکاح لوگ دوسری شادی کرتے ہیں بغیر اجازت کے تو اکثر نکاح حضرات اپنی فیس بنانے کے لیے نکاح نامے میں باقاعدہ ایک خانہ موجود ہے کہ کیا جو شوہر ہے وہ پہلے شادی شدہ ہے، کیا اس نے چیئرمین یونین کونسل سے اجازت لی ہوئی ہے. تو ان کے پاس کیونکہ اجازت نامہ ہوتا نہیں ہے تو اس خانے میں یہ کوارا شو کر کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. اگر یہ اس میں لکھیں کہ شادی شدہ ہے تب اجازت نامہ ضروری ہے، وہ نکاح جس طرح سے پڑھا نہیں سکتے. تو لہٰذا 99% نکاح ناموں میں ان کو کوارا لکھا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 1991 سپریم کورٹ 1074 کہ اگر کوئی شخص نے نکاح نامے میں خود کو کوارا لکھ کے دوسری شادی کی ہے تو دوسری بیوی بھی سیم یہی کیس کر سکتی ہے کہ اس نے دھوکہ دے سے شادی کی ہے، نکاح نامے میں جھوٹ بولا، خود کو کوارا ظاہر کیا، یہ پہلے سے شادی شدہ تھا. تو لہٰذا اس ججمنٹ کے تحت PLD 1991 سپریم کورٹ 1074 نہ صرف پہلی بیوی استغاثہ کر سکتی ہے بلکہ دوسری بیوی سیم استغاثہ کر سکتی ہے. پھر ایک بڑی فیمس ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2017 میں آئی اسی پولیگیمی پر PLD 2017 سپریم کورٹ 187. اس میں 2 اہم نکات کو ڈیسائیڈ کیا سپریم کورٹ نے. ایک تو جس شخص کو سزا ہوئی تھی اس نے یہ قرار دیا کہ یہ قانون خلاف شریعت ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، لہذا اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا کہ 4 شادیوں سے یہ قانون نہیں روکتا، پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے. یہ قانون ضرورت کے تحت شادی کی اجازت دیتا ہے، ویسے نہیں دیتا کہ کوئی بندہ شوق کے تحت شادیاں کرنے چل پڑے، ضرورت ہے تو ثابت کرے پھر اجازت ہے. تو ایک تو سپریم کورٹ نے یہ مسترد کیا. دوسرا اس کیس میں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ چونکہ چیئرمین یونین کونسل سے اجازت لی جاتی ہے، اس سے اجازت نہیں لی گئی تو لہٰذا استغاثہ بھی چیئرمین یونین کونسل کر سکتا ہے. تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا. اس رولنگ میں انہوں نے قرار دیا کہ ایگریوڈ پرسن چیئرمین یونین کونسل نہیں، وہ بیوی ہوتی ہے اور لہٰذا جو بیوی ہے وہی استغاثہ دائر کر سکتی ہے. اور یہ ججمنٹ ہے PLD 2017 سپریم کورٹ 187. اسی طرح دوسری شادی کرنے پہ کچھ عدالتی فیصلہ جات میں جو سزا دی گئی ہے میں وہ نوٹ کروا دیتا ہوں. PLD 2017 سپریم کورٹ 187 ہے، اس میں سزا دی گئی ہے. اور PLD 2020 سپریم کورٹ 613 پیج ہے. اور اس طرح 2000 CLC 384 اس میں جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. اچھا پھر ایک اور جو میں نے بات بتائی ہے کہ بیوی کی اجازت جو ضروری نہیں ہے، تو اس میں 2 ججمنٹس ایسی پیش بتانے جا رہا ہوں جس میں یہ قرار دیا گیا کہ اگر بیوی کی اجازت بھی ہو ایون دین سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے اجازت کا چیئرمین یونین کونسل سے، ادروائز سزا ہوگی. PLD 2019 اسلام آباد پیج ہے 476. اور اس طرح 2014 SLR
490 पेज है। इन दोनों में ये करार दिया गया कि बीवी की इजाज़त भी हो तब भी जो सर्टिफिकेट लेना जो है वो ज़रूरी होगा। इसी तरह अब अगला सवाल है कि इस्तगासा कहाँ दायर हो सकता है, ये जो पॉलीगैमी का इस्तगासा होगा ये किस शहर में दायर हो सकता है। तो उसमें आला अदालतों ने करार दिया है कि ये इस्तगासा खातून 2 जगह दायर कर सकती है, जहां उसका अपना निकाह हुआ उस शहर में भी कर सकती है, या जहां उसके शोहर ने दूसरा निकाह किया उस शहर में भी कर सकती है। तो 2 जो अदालतें हैं, 2 अगर मुख्तलिफ शहरों में ये चीज़ें हुई हैं, दोनों में से किसी एक शहर में खातून जो है वो ये इस्तगासा दायर कर सकती है। और ये है PLD 2019 पेशावर 180 पेज है, उसमें भी ये करार दिया गया है। फिर एक और अहम इशू, एक जजमेंट पिछले दिनों आई थी जस्टिस अमजद रफीक साहब की, जिसमें उन्होंने ये मजिस्ट्रेट की दी गई सजा को कलअदम करार देकर मुल्ज़िम को बरी कर दिया था। उसमें उन्होंने करार दिया था कि ये केस फैमिली कोर्ट में फाइल होगा। तो उस कानून जो उन्होंने जजमेंट दी है उसके तहत ये जो केस है ये फैमिली कोर्ट में दायर होगा। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 20 है, उसके तहत फैमिली कोर्ट को अख्तियार हासिल है मजिस्ट्रेट का। फैमिली कोर्ट सेक्शन 20 के तहत मजिस्ट्रेट का अख्तियार इस्तेमाल करेगी। प्रोसीजर सारा फौजदारी केस का होगा, फर्द जुर्म लगेगी, वैसे ही गवाहान आएंगे, 342 का बयान है, लेकिन ये फैसला फैमिली कोर्ट ने देना है। केस दायर फैमिली कोर्ट में होगा, फर्द जुर्म फैमिली कोर्ट लगाएगी। बाकी इस पर मजीद जो है अपील कहाँ दायर होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी या सेशन कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट डिट होगी, निगरानी होगी, इस पर अलग से कभी मौका मिला तो मैं, क्योंकि डिटेल सब्जेक्ट है वो फिर बात होगी। तो ये जो मैंने बताया इसमें इसका मैं काम करूँगा 2-3 चीज़ों से वाज़ेह जो हमने कर दी। एक तो ये कि ये कानून दूसरी तीसरी चौथी शादी से नहीं रोकता, ये कानून खिलाफ शरीयत नहीं है, इस कानून में कहीं बीवी की भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करें, कोई सज़ा नहीं है, ना अडॉप्ट करें कोई सज़ा नहीं है। मैंने कई केसों में देखा है कि मर्दों का राइट बनता होता है दूसरी शादी की इजाज़त, उनके पास जर्नलिस्ट की डिग्री भी होती है, उनकी बीवी, उनको 10 साल से बच्चे भी नहीं होते, वो फिर भी ये हमाकत करते हैं कि वो चेयरमैन से इजाज़त नहीं लेते और डायरेक्ट दूसरी शादी कर लेते हैं। हालांकि वो अगर दरखास्त दें तो उनको बासानी इजाज़त मिल सकती होती है, लेकिन उनको चूँकि कानून का नहीं पता होता, लिहाजा वो समझते हैं कि पता नहीं इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, इसी बिना पे वो बाद दफ़ा उनको सज़ा हो जाती है।